اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میں کچھ عرض کر رہا نہ میں پنجابی، نہ میں بلوچی، نہ میں شاہپوریا تے نہ میں کشابی، بندہ رب دا تے بولدا ٹھوس پنجابی۔ وہ نہایت افسوس دے نال جڑی حکومت اور دھرنے والے یہ سعد رضوی اور لوگ جڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ناموس واسطے گھروں نکلے ہوں، تو ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے کے گھر کے ایک ہی کمانے والا ہے۔ مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے کہ دیہڑی وغیرہ لگتی نہیں، کام لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، تو لوگ گھر بیچ رہے ہیں اور اپنی کوئی بچیوں کے زیور تک بیچ کر گزارا کر رہے ہیں۔ لیکن ایمانی غیرت یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جتنے تک مال جان اور اولاد تو ود کے میرے نال محبت اور عشق نہ ہو، تو اس میں ظن ہے بے شک دیوبندی بریلوی یا اہل حدیث آپس چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہوں، اور جڑے ہیں بھی صحیح ہے، جہلا جڑے لوگ ہیں انہاں دے بارے ہیں علماء جڑے اچھی طرح جانتے ہیں، تے کچھ کفر اسلام دی گل نہیں ہے۔ لیکن اسی تے پہلے بھی جدوں خادم رضوی اور رحمت اللہ علیہ پہلی دفعہ آئے اور سردی کا موسم تو سب تو پہلے جرنیل اہل سنت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے کہا کہ بھئی میں 1000 درجے ہم سے وہ بہتر ہیں، کیوں ہم رضائیوں میں اور گھروں میں ہیٹروں میں بیٹھے ہیں، بال بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ بیچارے نبی کی محبت میں اتنی سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ پھر زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ نے دین کا کام غریبوں سے ہی لینا ہے، امیروں کو تو پتہ ہی نہیں، تین دفعہ چاہے بولے، ایکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو، کئی ورلڈ کپ جتتے ہو، لیکن خاتم النبیین کا لفظ جو ہے وہ نہ ادا ہو رہا ہو، تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے۔ جب خاتم النبیین منہ سے نہیں نکل رہا تھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ ریاست مدینہ تو نہیں، یہ ریاست قادیان بن رہی ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے مشرف کے دور میں۔ مشرف کو تو سزا مل گئی ہے، معصوم کشمیری یتیم بچیاں جو اس نے ذبح کی تھی اور مدرسے اور قرآن پاک کی بھی حرمتی کرینوں سے جا کر اس نے گاڑ دی تھی، پھر اسی سپریم کورٹ کے حکم سے ان کو جگہ دی گئی۔ جب جگہ دی گئی اور تعمیرات کے لیے پیسے نہیں دی گئی تو مخیر حضرات اور ان کی قربانیاں دیکھ کر کہ یہ بوڑھا ہے، آج اپنی والدہ کو بھی، والد بھی شہید ہو گیا تھا، پھر آج والدہ اور ایک بہت اچھا بھائی جوان تھا اور پھر ایک ہی بیٹا تھا، وہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد
پھر بھی اسی جگہ پر قائم و دائم کھڑا ہے، تو لوگوں نے پیسے دینے شروع کیا۔ الحمدللہ مسلمان قوم جو ہے، یہ جتنی بھی کمزور ایمان ہو، لیکن جہاں اللہ کا نام آئے، اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اور جب قرآن کی بات ہو تو یہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو جب وہ ادھر ان کی قربانیاں دیکھ کر لوگ پہلے سے بھی زیادہ بچیاں جو ہیں وہ بھیجنے لگ گئے کہ ہماری بیٹی بے شک شہید ہو جاتی، ہم بھی قیامت کے دن، یہ معصوم بچیاں ہوتی ہیں، نابالغ ہوتی ہیں، تو یہ تو پاکیزہ ہوتی ہیں اور والدین کے لیے نفع ہوتا ہے، پڑھ گئی تب بھی اپنے خاندان کو آگے پڑھائے گی اور قبر میں ثواب ملتا رہے گا، اور شہید ہو گئی تو پھر حضرت سمیہ والی صف میں ہوگی، جو ایک صحابیہ، مظلوم صحابیہ، اور ابو جہل نے اس کے 2 ٹکڑے کروائے۔ تو پھر حکومت کی ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں، اور یہ یوں کرو اور یہاں کرو، ادھر سے جاؤ اور ادھر سے آؤ۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ نے یہ ہمیں کہا ہے، آپ نے ہمیں دیا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے گرانٹ نہیں دی، تو ہم نے یہ اللہ واسطے جو لوگ مخیر حضرات ہیں انہوں نے پیسے دیے، تو ان کو تنگ کرنا روزانہ، وہ کالے برقعے پا کر جو کچھ جہان کی فورس ادھر لگا لینی۔ جس طرح راز شیر آکھیانن کہ بھائی فوجیا تیرے صفاں چ سازش پلیت آ گئی ہے، ہوں تیرا گجنا دشمن فوجاں تے تیری توپاں دی زد وچ مسیت آ گئی ہے۔ تو وہی واقعات ہویا، انہاں بچیاں دا بے گناہ خون ہویا، اور اس مشور افلانتی آج بہت ذلیل قسم کے دن گزار رہا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے۔ بکری 6 مہینے کے بعد 1، 2 یا 3 بچے جنمتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ جہاں جاؤ 2 3 سو بھیڑ بکریاں لوگ اجڑ لے کر پھر رہے ہیں، اور شہروں میں جاؤ تو کم از کم میرے محتاط اندازے کی 1 لاکھ ضلع سرگودا جو ہے نا 1 لاکھ بکرا تو ہر روز کا مختلف جگہوں پہ وہ کستا ہے اور کٹتا ہے۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے۔ اور جو نہیں کٹتا، کتے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتی 8 8 9 9 جنتی ہے، اور آپ نے کبھی بھی اتنا جڑ کتوں کا نہیں دیکھا، زیادہ سے زیادہ 5 6 کہیں اروڑیاں پھر رہے ہوں گے، ورنہ کتے نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو کتے خوات ڈبو، اور شیخ رشید جو کہتا تھا ختم نبوت کا، کہاں گئے آج؟ دیکھو کہاں گئے عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے، کہاں گئے مفتی محمود کے بیٹے، کہاں گئی دیوبندیت، کہاں گئی بریلویت، کہاں گئے اہل حدیث؟ دیکھو جی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا ہے۔ تو شیخ رشید تو حکومت میں تھے جب تم نے وہ آسیہ ملونہ بھیجی تھی ادھر، تو آپ کی زیر قیادت آپ کے قید نے سب سے پہلے ایوان رائٹ، ہم نے جو جب سے میڈیا میں یہ بات آئی کہ عافیہ صدیقی 2 بچوں کے ساتھ اغوا ہوئی اور وہ بگرام ایئر بیس پہ
اس پر تشدد ہو رہا ہے، بچے مار دیے گئے ہیں، کہاں ہیں؟ اور اس نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں عافیہ کو لاؤں گا۔ عافیہ تو نہیں آئی ہے، بلکہ اپنے لیے اس نے ریحان بھی کے ساتھ شادی کر لی، پھر اب پنکی پیرنی آ گئی ہے۔ تو پیرنی بھی عجیب ہے، اور اب تو یہ پیر ہو گئے ہیں۔ تو محترم وزیر اعظم، اگر فوج اور قوم کو تم لڑاؤ گے، یہ نفرتیں بڑھتی ہیں۔ جس طرح افغانستان میں فوج الگ اور مجاہدین الگ، جب یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو پولیس والے یا فوجی اہلکار مارے گئے، خدا کی قسم ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم ایک ایک چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، اور ایک سپاہی مکمل ٹریننگ کرنے کے بعد، ان کو اسلحہ کرنے کے بعد، میرا تو یہ محتاط اندازہ ہے کہ 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، ایک سپاہی جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر ماں باپ نے اسے کیسے ذلالت گھاس پھوس کاٹ کر سے پڑھایا ہوگا۔ پھر اس ملک میں بڑی سفارشیں، راجہ ریاض، ملک ریاض کہتا ہے ٹی وی سکرین پر کہ فیلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں۔ تو ان غریبوں نے پتنی کیا کیا سونا بیچ بوچ کر اور کچھ ان راشیوں کو رشوت دی ہوگی، جو چاہ پانی، جو کہتے تھے کہ جی نواز شریف تو چور ہے۔ اور خدا کی قسم نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں نے کچہریوں میں اور تھانوں میں سر عام رشوت لیتے اور مانگتے نہیں دیکھا، پردے میں ہی کرتے ہوں گے، اور انہوں نے بندے رکھے ہوئے تھے۔ تو اب جب سے عمران آیا ہے، خدا کی قسم، ادھر ہم ایک تحصیلدار کے پاس گئے، بالکل سچا واقعہ ہے یہ، 5-6 ذاتی واقعہ، میں خود تھا۔ تو اس نے کہا آپ کا نمبردار نہیں ہے، اس نے 4 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہے مالی کا، تو وہ آتا نہیں ہے ادھر۔ تو ہم نے کہا وہ آتا نہیں ہے تو اتنے تو ہم ہیں نہیں کہ اس کا 4 لاکھ دیں، ہم تو پاکستان کی شہری ہیں، آئے ہیں، اور یہ سب پروف ہیں۔ ایک آدمی سن 79 میں فوت ہو گیا، 4 اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی اور حصے دار، اور جائیداد بھی جو ہے وہ چاروں کی اکٹھی کی جائے تو میرا خیال ہے 5-6 لاکھ روپے کی بنے گی، کیونکہ وہ بنجر قدیم ہے، اب کو جو وہ ٹھیک کرنے لگے ہیں۔ تو 3-4 دفعہ اسی طرح نہیں میں ایسے کر سکتا تو یہ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک وکیل کے پاس گئے، اس نے کہا کہ بھائی اس کو کوئی 3,000 روپیہ میرے سامنے وہ قرات کے ساتھ دیا۔ فوجی ریٹائر تھا، ویسے اس کو بھی پیسے دینے میں یا مولویوں کو پیسے دینے میں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم اسی خبیث کے بچے کو جو جس کی منتیں کر رہے تھے، کہتے ہیں وہ آئے گا تو تب میں کیا کروں، یہ کام میں آپ کے روکوں گا تو آپ اس کو مجبور کریں گے، تو آپ کو لے آئیں گے تو وہ تصدیق کرے گا۔ جب 3,000 روپیہ دیا تو 5 منٹ کے اندر ہی انہوں نے سین مار کے وہ کلرک کو دیا۔ اس نے اپنا حصہ لیا، 3 آدمی تھے، تحصیلدار، نائب تحصیلدار نے بھی اپنا حصہ لیا، تو سب کچھ جائز۔ سر عام ایسے میں نے نہیں دیکھی رشوت، جو کہ بالکل بیچ لوگوں میں لل کر کے دی۔ معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، جو نبی کے نام لیتے ہیں
آپ کے تو منہ میں جو ہے وہ نبیین نہیں نکلتی، تو جو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں 24 گھنٹے میں انہوں نے کتنی دفعہ حضور پر درود بھیجا ہوگا؟ خدا کی قسم، میں اہل دیوبند سے ہوں، میں بریلویوں کے ساتھ میرے نظریات کافی مختلف ہیں، میں عید میلاد نبی وغیرہ بھی نہیں مناتا اور اس کو بدعت سمجھتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو ایمان تو کامل ہے۔ وہ کچھ ہم سے جیسے بھائیوں میں اختلاف ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، تو وہ تو ہمارے اختلاف ہو جاتے ہیں، کوئی سخت زبان کا ہوتا ہے، کوئی مزاحیہ ہوتا ہے، کوئی صبر والا ہوتا ہے، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی دفعہ وہ جو چل رہے ہیں سڑکوں پہ اور وہ ورد لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ درود جب بھیجتے ہیں، اور میرا نبی ریاض الجنت میں زندہ و جاوید ہے، اور ان پر وہ درود و سلام یہ جو لبیک والے پڑھ رہے ہیں جاتا ہے، تو میں تو جانتا ہوں جتنا بھی کوئی گنہگار ہو، میرے نبی کے صدقے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو میں لبیک والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے ثانیوں کی دعا کرتا ہوں، دوسرا اس خبیث حکومت کو کہتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کو اگر آپ بھیج دیتے تو کچھ دنوں بعد پھر لے آتے۔ آپ نے ریون ڈیوس بھی دے دیا، اسی طرح نہیں دی تھی، ظاہر دن میں مار گئے اور سرکاری اہلکار مار کے چلا گیا تو آپ نے کر دیا، عافیہ کے لیے طیارہ آ گیا تو آپ نے کر دیا، تو فرانس والوں کو بھی 4 دن سے کہنا چھٹیاں مناتے، کیونکہ ہم نے یو ٹرن لینا ہے، ہماری زبان ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ادھر یاد آ گئی کہ مومن اور منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وفا نہ کرے، توڑے، اور ایمانت میں خیانت کرے۔ یہ جو حکومت ریاست مدینہ، اصل میں تو ریاست قادیان یہ بنانا چاہتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جو پٹھان خیبر پختونخوا والے ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ بڑے پکے اور نمازی ہیں، اگر کھل کر عمران قادیان کا نام لے تو یہ اصلی پٹھان ہیں، ان کی ماں نہ کوئی برقی ہے اور نہ ہی پٹیالہ وغیرہ کی رہنے والی ہے، اور وہ تو باپردہ ماؤں کے بیٹے ہیں، غیرت مند ہیں، وہ انہوں نے تو ممتاز قادری کی طرح ان کے گاڈوں نے ہی سے ٹپا دینا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا مٹھا ہوا ہے، اندر سے تو ان کی سپورٹ کرتا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات مجھے یاد آ گئی کہ خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کو تو انڈیا کے میڈیا میں کہتے ہیں یہ زہریلا مولوی، یہ آگ نکالتا رہتا ہے، یہ آتنکی ہے، یہ آتنکواد ہے، وہ چیخ کر کہتے تھے اس کے بارے میں جتنے تک یہ مولانا زندہ رہا دنیا میں، انشاءاللہ شہید زندہ ہوتا ہے تو وہ کہتے تھے یہ آگ نکالتا ہے، یہ آتنک پھیلا رہا ہے، یہ زہریلا مولوی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اور آپ لندن میں ایک یہودی سالے کے سالہ بھی سابقہ اس کی کمپلین کرتے ہیں، جا کر ان کو ووٹ دو یہودی کو، اور فورن فنڈنگ کا بھی کیس آپ کا ہے، نہ تو خادم رضوی کے ساتھ ہے
اور نہ ہی سعد رضوی کے پاس ہے. خدا کی قسم میں نہ خادم رضوی کو ملا ہوں بالمشافہ اور نہ ہی سعد رفیق سعد رضوی کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی کوئی اس کے آمنے سامنے بیٹھے، یا ٹی وی وغیرہ میں ہی دیکھتا ہوں اور اس کے بیان پڑھتا ہوں. تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ را فنڈنگ کر رہی ہے، تو آپ پہلے اپنا وہ تو مکوال ہیں جو فارن فنڈنگ جو لندن میں آتی ہے، آپ کو تو کافر سارے دیتے ہیں فنڈنگ، اور آپ کا تو کام ہی یہ نہیں ہو سکتا. پننا ساڈی پنجابی جاتے ہیں، پننے کولوں کی پننا، اور جنہ بھیک مانگ کے گزارا کیتا ہوئے، جنہ یونیورسٹی نمل بنائی ہوئے، فلانا کیتا ہوئے، وہ بھی کاسا پھیلا کے اپنی سوانین بھی پتنی کے بلیک میل کر کے تو اس کو پیسے لوا کے وہ ہے بنی گالا خریدیا. ورنہ ساڈے جہے بندے تو کوئی سوانی طلاق دے دیے تو وہ ساری زندگی مقدمے کر کے وہ خانہ خراب کر دینی. یہ عجیب اس عورت کو چھوڑیا، 1100 کنال دا مالک بن گیا. نواز شریف نائل ہوا تو وہ جاتا رہا وزارت سے، اور جہانگیر ترین نائل ہوا تو وہ اب بھی سیکٹری ہے، اب بھی وہ بڑا بزرگ ہے. اور جتنی چینی کے بحران آئے، جتنے آئے، وہ اس میں ملوث بھی ہے. تو خان صاحب آپ کی بڑی بری موت آئے گی. سوا ہمارا کوئی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی عمل نہیں ہے. ہماری یہ داڑھی یہ بس ایک پردہ ہے. ہم اندر سے خدا ہی ہمارے عیبوں کو جانتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو. ہمارا نبی نبیوں کا امام ہے، تو اس کا ایک سہارا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. ورنہ بھائی ہمارے نہ تو اعمال ہیں، تو تم جو کر رہے ہو تمہارا تو ایک کام بھی مسلمانوں والا نہیں ہے. ابھی عدت گزری نہیں ہوتی، عورت پہلے پیرنی تویز لیتے لیتے اس نے کہا کہ میں طلاق ادھر لیتی ہوں تو تم شادی کر لینا. عدت سے پہلے شادی کی، پھر ادھر سجدے کیے جا کر دربار پہ، جرابوں کے ساتھ آپ نے طواف کیا، پاؤں کی جوتیاں اتار دی. اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا میں تو اسے کافر نہیں سمجھتا. یہ آپ کے منہ سے سنا ہے ہم نے. ایک بات اور یاد آئی، عمران خان آپ نے کہا تھا کہ سپاہ صحابہ والے یا یہ جو اہل سنت ہیں یہ کتنی دفعہ ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شیعوں کو کے ساتھ ہمارا راضی نامہ کرا دیں. تو ہم استعمال ہو رہے ہیں. بھائی آپ راضی نامہ نہ کرا دیں، آپ ایسا قانون بنا دیں، ہمارا شیعوں کے ساتھ نہ تو کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی دشمنی. ہم کہتے ہیں کہ جو حضور کے وقت کے حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے سامنے بیٹھے تھے، ایک برتن میں کھاتے تھے، ہزار دکھ سکھ کے ساتھی تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کا جو وحی کے گواہ ہیں، جو قرآن کے گواہ ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، صحبت نصیب کی. ہم تو 1400 سال کے بعد سنتے سنائے آئے ہیں. ان کو معاف کر دو.
کہ قبر میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو سفیان جو تھا وہ اندر سے کیسا تھا، اس نے اوپر سے لے لیا تھا. لیکن ایک میں بات کہتا ہوں، فتویٰ مجھ پر لگا دیں گے جو مرضی. ابو طالب سے تو ابو سفیان اور ہند بہت اعلیٰ تھے، صحابی رسول تھے اور حضور پر ایمان لائے اور صحابہ بنے، اور حضور کے رشتہ دار تو پہلے بھی تھے. اور ابو طالب کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کہ آپ کان میں کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن میں تمہارا گواہ اور سفارش کروں گا. تو اس نے کہا بیٹا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مکے والیاں عورتاں کے اکثر بھئی موت دے ڈر تو بھتریجے کا کلمہ پڑھ لے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو صاحب ایمان ہے. صاحب ایمان تھا تو یہ بتاؤ اس کا جنازہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت علی نے پڑھا تھا یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا؟ جب اوپر سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے جو اوپر سے تو کلمہ پڑھتا تھا، اس کے جنازے کے لیے منع فرما دیا، تو چاہے چچا ہو یا ابو لہب ہو یا حضور کے ہو ابو لہب کے بیٹے جو داماد تھے، وہ جب کلمہ نہیں پڑھیں گے لا الہ اور محمد رسول اللہ اقرار باللسان اور سچ کر منیا وچ دل دے دلو تصدیق کیتی اور زبان نال اقرار کیتا، اتنے تک مسلمان نہیں ہوگا. باقی میرے اللہ تعالیٰ کی بات ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہ میں دے رہا ہوں نہ کوئی دے سکتا ہے، لیکن یہ تو جید علماء کا قول ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے. ابو سفیان کے لیے تو میرے نبی نے کہا تھا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی وہ مامون ہوا، اس کے سارے پچھلے جو انہوں نے ظلم کی سب معاف کر دی جائیں گے. تو ابو سفیان تو پہلے بھی سردار تھا اور بعد میں بھی سردار رہا. اور یہ جو ہے حضرت علی اور حسن حسین اور فاطمہ زہرا، وہ میرے بھائی یہ تو سید شباب اہل الجنت، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. تو یہ لوگ تو جنتی باغوں کے ہیں، یہ تو دنیا تھی، حضرت معاویہ والی تو دنیا تھی، لیکن تھی اچھے طریقے سے، کیونکہ امام حسن کو تسلی ہوئی تھی تبھی اس نے صلح کی تھی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے. تو کوئی چیز تو تھی، ورنہ امام حسین نے کوئی سی قربانی دی، کیونکہ یزید ایسا نہیں تھا. اگر یزید بھی معاویہ جیسا ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے پیاسے کربلا میں قربانیاں نہ دیتے. اور اگر معاویہ ایسا ہوتا یزید کی طرح تو امام حسن اور حسین اس کے ساتھ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ضرور جہاد کرتے. لیکن جب صلح کی تو ہمیں ہماری دیکھو امام حسین یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس معاویہ وغیرہ، معاویہ یا یزید یا ابو سفیان کا، کیونکہ یہ تو پیارے نبی کا خون ہے، حضور نے گٹی لگائی ہے
حضرت علی کی بچپن سے پرورش میرے نبی نے کی ہے، تبھی تو کہا نا میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ، کیونکہ سب سے زیادہ مطلب ہے جو حضور کے ساتھ رہے، جنہیں علم سیکھا، ان کا ویسے مقابلہ نہیں ہے۔ ان کے پاس تو حضور پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور معاویہ اس کا دروازہ۔ تو ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی، حضور کا رشتہ دار، حضور کا جانثار، اور والد کے ڈر سے کلمہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے 2 سال پہلے، لیکن والد کے ڈر سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ بے شک بخاری شریف میں ہے، یہ تو بتاتے ہیں ہند نے کو اس کلیجہ چبایا، لیکن یہ بھی بتایا کریں نا، بخاری کی حدیث ہے کہ ہند نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب میں ایمان پر نہیں تھی، مشرک تھی، تو سارا دن میں منصوبے بناتی رہتی کہ کسی طرح محمد کو تکلیف دی جائے اور ان کو تنگ کیا جائے، ان کو ٹارچر کیا جائے۔ تو یہ شدت تھی میرے اندر، اور جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں تو اس کے برعکس اب میرے اندر یہ ہے کہ میں جس طرح پیارے نبی کی دل کو ٹھنڈا کروں یا آپ کو خوش، آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی کہ ادھر نفرت کرتی تھی۔ یہ آدھی بتا دیتے ہیں حدیث، اور آدھی کا ترجمہ جو ہے رک جاتے ہیں۔ جو کلیجہ چبایا تھا تو کلیجہ چبایا تھا، تو تم نے نہ تو قرآن میں جو چیز آئی ہے صحابہ کو تولنا ہے تو تاریخ کو چھوڑو۔ تاریخ تو جنرل ضیاء اور بھٹو کی ہم نے بھی دیکھی ہے، 2 آدمی چاہے ایک گھر کے بھی ہوں، ایک کہے گا بھٹو بہت اچھا تھا کیونکہ اس کو بے گناہ پھانسی لگائی تھی اور قرآن میں بال نکلے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، اور دوسرے کہیں گے جی اس 2 دفعہ خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی اور حضور کے خانہ کعبے میں گئے اور 2 دفعہ حضور کا روضہ مبارک کے اندر گئے اور نمیں لگوائیں صفا اور مروہ میں، اور 5 وقت کے نمازی تھے، قرآن اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا یہ جو دین ہے، اور اس کی آخری تک اس نے پوری کوشش کی۔ آخری وقتوں کی میں تقریر اس کی پڑھ رہا تھا ایک رسالے میں، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں آیا تھا تو میں نے کہا کہ اسلام نافذ کروں گا، لیکن انگریز نے جاگیرداری اور ایسا نظام خراب کر دیا ہے کہ 11 سال ہو گئے ہیں، میں یہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام لوگ چاہتے نہیں ہیں، تو اس لیے میرے حکومت کے کرندوں اور سپاہی، مجھے پولیس والوں سے بھی ہمدردی ہے کہ ہمارے بیٹے ہیں، مجھے وہ جو مظاہرین ہیں ان سے بھی ہے کہ میرے کلمے والا رشتہ ہے ان کے ساتھ، اور وہ لبیک یا رسول اللہ، وہ تو کامیاب ہیں، وہ ذکر لگاتے ہوئے ہیں، اور ادھر سے جو ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ہیں۔ تو خدا کے لیے فوج اور عوام کے درمیان محبت قریب رکھنے دو، متنفر نہ کرو، ورنہ جس طرح افغانستان میں مسلط فوج تھی تو پھر انہوں نے اسلحہ اٹھایا، تو 8 9 10 سال تو روس کے ساتھ، پھر 20 سال آپ نے دیکھا 54 ملک کے ساتھ، کوئی چیز نہیں ان کی بچی، مقابلہ کرنا پڑا۔ تو اس لیے فوج ہمارا دل
فوج نہیں ہوگی یا فوج خانہ جنگی ہوگی تو خدا کی قسم شام میں جب یہ مصیبت آئی تو علویوں کی تھی 30%، شیعہ 30% تھے، سنی 70%۔ جب انہوں نے کرائے کے تینوں نے مل کر، جو کہ اوپر سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اندر سے ایک ہے اسرائیل، امریکہ اور ایران، انہوں نے ایک داعش نامی چند ان کے کھڑا کیا، پلانٹڈ، کچھ اس کے ساتھ سادے مسلمان بھی شریک ہو گئے اور ان کو ہوا بنا کر پیش کیا۔ پھر روس بھی، امریکہ بھی، وہ سارے جو آپ کے دشمن تھے وہ سب آئے اور مسلمانوں کو اب 35% مسلم ہیں، نسل کشی کی گئی، بچوں کو مارا گیا اور ادھر سب اکٹھے ہو گئے۔ اور عراق میں آپ دیکھ رہے ہیں جب صدر صدام تھا تو کیسے ترقی یافتہ ملک تھا ایک، اور خدا کی قسم اگر آج تک وہی تسلسل رہتا تو عراق جو ہے دنیا کی سپر پاور بن جاتا۔ اس نے اپنی فوج جو تھی پوری دنیا میں 4تھے نمبر پر لا کھڑی کی تھی، ریپبلکن گارڈ۔ اور خمینی جو کہ اندر سے یہودی اور بیر سے وہ خمینی غلیظ ترین، جو ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، جو حضور کو بھی نہیں بخشتا اور خدا کو بھی نہیں بخشتا، کشف الاسرار میں لکھتا ہے میں اس خدا کو خدا نہیں مانتا اور نہ ہی اس رسول کو رسول مانتا ہوں جو معاویہ اور عثمان جیسے نعوذ باللہ من ذالک بدگماشوں کو خلافت دے۔ وہ ہمارا ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے سنی جن کو آگے کا پتہ نہیں، پیچھے وہ کہتا ہے خمینی گیا کوئی آ گیا تھا مڑ تاں سدھا اس ملک ہونا، خمینی گیا آ گیا، اتھے خمینی کامیاب ہویا، اتھے کوئی نہیں خمینی کامیاب۔ دعا کرو اتھے کوئی طیب اردگان جے آوے، یہ جے لیڈر دی لوڑ ہے۔ جہاں یہ سارے انصاف کرے۔ اس نے کیا کیا؟ سنیوں پر ظلم، اگر ایک آدمی کا کسی نہ کسی طرح تعلق شہنشاہ ایران سے تھا تو بچوں سمیت لین بنا کر ایک گولی سے پار کرتے گئے اور دریاؤں میں پھینکتے گئے، سنیوں کا قتل عام کیا، اور اپنوں کے بھی جو شہنشاہ کے تھے ان کو بھی بے گناہ میت میں پار کیا۔ پہلے لا سنی لا شیعہ کا نعرہ لگایا، آئین میں لکھا ہے کہ سنی تو سنی رہ گئے، اسماعیلی شیعہ جو شش امامیہ ہیں ان کے وہ بھی اور بوری اور یہ جتنے بھی ہیں ان کے اسماعیلی، ان کا بھی آئین میں لکھا ہے کہ کلیدی عہدوں پر یا سیول سرونٹ جو ہے کوئی ہوگا تو شیعہ اثنا عشریہ ہوگا۔ وہ حوثی باغی جو کہتے ہیں زیدیہ فرقہ، جتنے ان کے فرقے ہیں جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی میں، تو یہ اسوان کے یہودی ہیں جو کہ آخر الزمان میں حضور فرما گئے ہیں، اوپر سے یہ ان کا کلمہ الگ، ہر چیز الگ، یہ دین میں کیڑے نکال رہے ہیں، حضور نے یہ کیا تو ابو بکر نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا۔ دعا کے بندے، تمہیں جو سمجھ دین کی آئی ہے اس پر عمل کرو۔ آپ کو تو یہی پوچھا جائے گا نا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دینوں کا، نبیوں کا۔ تنجوانی تھی یا تو ادھر لکھا جو کتابیں لکھتی آئی ہیں، ادھر انڈیا میں اب فلمیں ہم ایک دفعہ ساتھی کہا کہ کوئی فلم دیکھو، نادر
وہ جو تھا، وہ جب شاہ ولی اللہ نے خط لکھا مرٹوں کی اور پانی پت کی جو لڑائی تھی، تو وہ سارا جو ہے وہ فلم ہندو بنا رہے ہیں، الٹ بنا رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے مارے کھائی تھی وہ ان کو جتوا رہے ہیں، اور پدماوتی اور مسلمانوں کو جو بادشاہ فاتح تھے، جو عظیم آدمی تھے، ان کو ایسے ایسے الزامات اور ایسے ایسے غیر شرعی فعل کے مرتکب دکھا رہے ہیں۔ تو وہ تو چلو ہندو ہیں اور فلموں میں ایسا کر رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ انگاروں پہ ماتم سارا کوئی ایسا کرتے ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے ان ایرانیوں سے، ان کی سازشوں سے اور مرزا جیلوی کے اوپر پابندی لگائیے، ادارا اس امت کو فتنے میں نہ ڈالیے، نہ میں باپی نہ واپی، میں مولوی علمی کتابی۔ یہ علمی کتابی نہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نے پڑھی، نہ داتا بخش علی اجمیری نے پڑھی، نہ چشتیہ نے پڑھی، نہ بابا فرید نے پڑھی، نہ پیر سیال قمرالدین سیالوی نے پڑھی، اور نہ ہی یہ کسی حسین احمد مدنی نے، وہ بھی کتابی نہیں بنے۔ تو یہ مرزا جو ہے علمی کتابی آ گیا، جیسے کتاب، یہ تو ایسے باتیں کہہ رہا ہے علمی کتابی کہ جبرائیل اس پر وہی لے کر آتا ہے اور وہ اس کے قلب پہ اتارتا ہے، اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق، وہ کتابوں میں تو کافی، وہ تو موضوع حدیث بھی کتاب کا حصہ بناتے ہیں، چیپٹر تو بتا رہے ہیں نا۔ تو جو بالکل من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں، جو زہریں ہوتی ہیں، موضوع الحدیث، تو وہ بھی حدیث کی کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، تو وہ آپ رٹ کر کہہ رہے ہیں جناب یہ چیپٹر نمبر 6 اور 46 اور فلاں فلاں، تیرے دل لعنت وسدی پئی، تو کسی کتی دیا پترا کیوں تو مطلب خدا اور خدا دے رسول نال اور اصحاب رسول نال دشمنی لے لئی، اور خبیث دیا پترا تو انجینئر بندہ ہے، تو 1,00,000 کمانے والا ہے، کوئی ڈیم چیم بنایا، کوئی مشین پتھے کترنے والی بنایا، کوئی ایجاد کرے ہاں، تو دین علمی کتابی ایجاد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی یعنی دنیا تے چلے جانے تو 1400 سال بعد علمی کتابی تمہیں وہ کتابیں حاصل ہوئیں، جیسے اہل تشیع کہتے ہیں نا، وہ سامرا کے غار میں وہ امام غیب لے کر آئے گا، اصلی قرآن تو وہ ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ جو لے کر آئے ہیں یہ علمی کتابی جو آپ نے پڑھی ہیں، یہ چیپٹر یہ 25، تو یہ تو آج تک کسی نے نہیں پڑھی۔ یہ جو بکواسات آپ کہتے ہیں یہ تو شیعہ کی لکھی ہوئی، حضرت علی کے بعد 200-250 سال بعد جو نہج البلاغہ ہے اہل تشیع کی کتاب، تو وہ ان کی تصنیف ہے، لیکن آپ جو بیان کرتے ہیں اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ختم نبوت والوں کو کہتے ہیں آپ سودا بکتا ہے، حضور کی توہین کر رہے ہیں، کبھی نعوذ باللہ من ذالک نقل، یہ چھوکرا اور اما عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں، معاویہ تو تمہارا ایسا ہے نا، ہو سکتا ہے معاویہ سے تو تمہارا کوئی خاندانی کوئی جھگڑا ہے، کوئی مرزی کو
اس نے باندی بنا لیا ہوگا، اور آپ وہ آج تک 7 پشتوں سے اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے جب معاویہ کے پاس حکومت آئی، خلافت ہوئی، تو بحری بیڑا انہوں نے بنایا، بحری فوج انہوں نے بنائی، جنگل کاٹ کوٹ کر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام ہے، اگر معاویہ اتنا ہی غلط ہوتا تو اس کا کرنے والا جہاد ہی نہیں تھا، تو پھر جیت علماء اور بوڑھے جو ہیں، جو بڑے صحابی جو حضور کے قریب رہنے والے، وہ اس بیڑے پر نہ چڑھتے کہ یہ تو ظالم آدمی ہے، یہ تو بدلہ لے رہا ہے عہد کا، فلاں کا، یہ فلاں کا۔ جب میرے نبی نے کہا، میں نے کہا فلاں کو معاف کر دیا بنو ہاشم کی طرف سے، تو سب کو معاف کر دو۔ لیکن بات یہ ہے جو معاف کرنے والے تھے اس وقت آپ نہیں تھے، کیونکہ آپ ہیں یہ ذوالجرد کی اولاد، ایرانی مجوسی ہیں آپ، تو آپ کو حضرت عمر سے نے فنا کر دیا تھا ایران کو، اور اس کا بدلہ لے رہے ادھر فیروز ابو لولو کی قبر بنا کر طواف کر رہے۔ اللہ تم کو ہدایت دے۔